بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اور معزز ناظرین، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ماہ مبارک اس نے ہم کو اپنی زندگی میں عطا فرمایا ہے، اور 20 دن اس ماہ مبارک کے ہم پر سے گزر گئے ہیں۔ ان 20 دنوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے باری تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اب یہ اخیر عشرہ چل رہا ہے جس میں خاص طور پر لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیلۃ القدر کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک طاق رات تو ابھی گزر گئی ہماری 21ویں، اب باقی ہمارے پاس 4 طاق راتیں ہیں۔ بہت فضیلت ہے اس رات کی، شب قدر کی۔ اس کو پانے کے لیے اگر 4 راتیں ہم جاگ کر گزار لیں تو بہت کچھ ہم پا سکتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جو ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے سامعین۔ اسی طرح اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ قدر کے معنی ہیں عظمت اور شرف کے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کی بے عملی اور گناہ کی وجہ سے کوئی قدر و قیمت کسی کے پاس نہیں تھی، اس رات میں وہ آدمی توبہ اور استغفار اور عبادات کر کے صاحب قدر، صاحب شرف اور ایک عزت والا بن جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ جو ہے اس کی ہو سکتی ہے لیلۃ القدر کہنے کی۔ تو ہم بھی گناہ گار لوگ ہیں، کم سے کم یہ 4 راتیں جاگ کر کے اللہ کے لیے گزاریں گے تو ہمارا بھی نام عزت والوں میں، قدر والوں میں، شرف والوں میں لکھا جا سکتا ہے، گناہ گاروں میں سے ہمارا نام مٹ سکتا ہے۔ اس لیے محترم اور معزز سامعین، درخواست ہے کہ باقی راتوں کو خوب جاگ کر عبادات کے ساتھ گزارنے کا اہتمام کریں۔ بیکار کی چیزوں میں، لغویات میں کم سے کم اس میں نہیں پڑنا چاہیے ان شبوں کے اندر۔ اگر نہ ہو سکتی ہو ہم سے عبادت تو اخیر درجے میں کم سے کم اتنا کریں کہ عشاء کی نماز اور تراویح باجماعت پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر لیں اور آرام کریں، اور پھر صبح سحر کے بعد فجر کی نماز اسی طرح سے آرام جو ہے ادا کریں۔ مسلم شریف کی روایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات کے قیام کا ثواب پا لیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو پوری رات جاگنے اور عبادت کرنے کا ثواب اس نے حاصل کر لیا۔ تو اگر ہم بہت جاگ کر عبادت نہیں کر سکتے تو آخر درجے میں کم سے کم اتنا کریں کہ عشاء کی نماز اور تراویح پڑھ کر آرام کریں اور پھر صبح فجر کی نماز ادا کریں۔ درمیانی وقت کو فالتو چیزوں کے اندر نہ لگائیں، کم سے کم گناہ میں پڑنے سے بچیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔